مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب من اقام البینۃ بعد الیمین. ایک شخص کسی پر دعویٰ کرتا ہے اور پھر جب دعویٰ کرتا ہے تو اس وقت وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا. جس کے خلاف دعویٰ پیش کیا گیا اس سے قاضی نے قسم لے لی اور اس کے قسم دینے کے بعد دعویٰ کرنے والے نے گواہ پیش کر دیے تو فیصلہ قسم پر نہیں کیا جائے گا، فیصلہ گواہوں پر کیا جائے گا. کیونکہ ایک بندے کا اپنے فائدے کی خاطر جھوٹ بولنا ممکن ہے، لیکن دو بندوں کا کسی کے فائدے کی خاطر جھوٹ بولنا یہ اتنا آسان نہیں ہے بنسبت اس کے. تو ایسی صورتحال میں طاؤس، حضرت ابراہیم، حضرت شریح، ان سب کا کہنا ہے کہ البینۃ العادلۃ احق من الیمین الفاجرۃ. عادل گواہ کی گواہی کا اعتبار کرنا جھوٹی قسم پر اعتماد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم تختصمون الی ولعل بعدکم الحن بحجتہ من بعد فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا بقولہ فإنما اقطع له قطعة من النار فلا یاخذها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو، عین ممکن ہے کہ کوئی اپنی بات کو ثابت کرنے میں زیادہ ہوشیار اور چلاک ثابت ہو، وہ اپنے زور بیان سے اپنے موقف کو وزنی ثابت کر دے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر حق کسی اور کا بنتا ہو اور میں فیصلہ کسی اور کے حق میں کر دوں تو میں اس کے لیے جہنم کی آگ اسے دے رہا ہوں. اسے چاہیے کہ وہ اسے نہ لے. اس حدیث شریف سے بعض لوگوں کو یہ وہم پڑتا ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر مجھ سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے کہ حق کسی اور کا ہو اور میں دے کسی اور کو دوں، تو غلطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ سکتی ہے لوگوں کے باتوں میں پر اعتماد کر کے. تو جو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے. اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو کسی کا حق کسی دوسرے کو کیوں دیتے؟ جن لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں ان سے سوال ہے کہ کیا پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے
کہ حق کسی اور کا بنتا ہو اور دے کسی اور کو دیا ہو؟ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہیں؟ اور اگر پوری زندگی میں ایسا کوئی بھی واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں، تو پھر آپ کے اس فرمانے کا مطلب یہ بتانا ہے کہ اگر قاضی، جج، عدالت کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دے تو ان کے فیصلہ کرنے سے، پنچایت کے فیصلوں سے حرام چیز حلال نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مبالغہ اور مؤکد کرتے ہوئے اپنی ذات کا حوالہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہو کر بھی اگر کسی کا حق کسی اور کو دوں، اگر ایسا ہو سکے، یعنی جیسے کہ بندہ بفرض محال کسی محال کو فرض کر کے بات کرتا ہے کہ بفرض محال اگر ایسا ہو جائے، ہوتا نہیں، ہو سکتا نہیں، اگر ایسا ہو جائے میں اللہ کا رسول ہو کر بھی کسی کا حق کسی اور کو دوں تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو جب میرا دیا ہوا جائز نہیں ہو سکتا تو کسی اور کا غلط فیصلہ ہو تو وہ کیسے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنسپٹ دینے کا ارادہ فرمایا۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی فیصلہ آیا ہو، حق کسی اور کا بنتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کسی اور کو دیا ہو، ایسا ہوا نہیں۔ لیکن ارشاد فرمانے میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دیا جائے تو وہ فیصلہ پنچایت کرے، قاضی کرے، جج کرے، سول کورٹ کرے، ہائی کورٹ کرے یا سپریم کورٹ کرے، اس فیصلے سے غیر کا حق کبھی بھی اپنے لیے جائز نہیں ہوگا کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا لہذا جج جانے اور گواہ جانے میں اس کا حقدار ہوں، جب پتہ ہے دعویٰ کرنے والے کو کہ یہ حق میرا نہیں بنتا، کسی کا حق میں اپنی چرب زبانی سے اپنے لیے ہتھیار رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ کی آگ کا شعلہ ہے، اسے ہرگز نہ لے، اگر وہ لے گا تو دوزخ کی آگ لے گا۔ آگے امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، من امر بانجاز الوعد وفعلہ الحسن، جو بندہ وعدے کو پورا کرنے کا حکم دے، جو وعدہ کیا گیا ہو تو اس وعدے کو پورا کرنا۔ نبی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَوْفُوا الْعَهْدَ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدے پورے کیا کرو کیونکہ قیامت والے دن وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل رضی اللہ علیہ السلام کی صفت و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے۔ ابن اشوا نے وعدے کو پورا کرنے کے بارے میں فیصلہ دیا اور ذکر کیا حضرت سامورہ بن جندب سے، اور کہا مسور بن مخرمہ نے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ذَكَرَ سِحْرًا لَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے بارے میں کہا، یہ حضرت ابو العاص ہیں جو ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مشرکین مکہ نے یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت ابو العاص کے ساتھ ہو چکا تھا۔ تو مشرکین نے حضرت ابو العاص کو کہا کہ تم اس شخص کی بیٹی کو طلاق دے دو جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور انہوں نے مشرکین مکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔
جبکہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں منسوب تھیں، منگنی ہوئی تھی، اور ابو لہب کے کہنے پر ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادیوں کو یہ اذیت پہنچائی اور منگنی توڑ دی، اور وہ دونوں شہزادیاں اللہ کے فضل اور کرم سے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت اور مقدر میں آئیں، جنہوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین، 2 نوروں والا لقب ملا۔ تو جب بدر میں گرفتار ہوئے حضرت ابو العاص، یہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، تو وہاں بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ قید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص کو اس وعدے پر آزاد کر دیا کہ تم مکے میں جا کر میری بیٹی زینب کو مدینے میرے پاس پہنچا دو گے۔ تو حضرت ابو العاص نے جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ پورا کیا، اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ میں پہنچا دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وعدنی فوفانی، کہ ابو العاص نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو العاص مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سابقہ نکاح پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابو العاص کے سپرد کر دیا، اور وہ نکاح باقی رہا، اور حضرت ابو العاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، داماد رہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گھر رہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے بتایا کہ جب ابو سفیان حبشہ میں تھے، اور مسلمان بھی کچھ لوگ حبشہ میں گئے ہوئے تھے، تو ابو سفیان نے کچھ تحفے تحائف تیار کیے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے، اور اس کے دربار میں پہنچ کر ان لوگوں کی برائیاں بیان کی جو مسلمان ہو کر اس کے شہر میں، اس کے ملک میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فسادی ہیں، ایک نیا مذہب انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اور آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو اپنے ملک سے نکالو، ہمارے حوالے کرو، تاکہ ہم انہیں اذیتیں دے سکیں، ان سے بدلے لے سکیں۔ اس وقت بھرے دربار میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان لوگوں کو جو مکہ سے اسلام قبول کر کے ان ظلم و ستم سے نجات پانے کے لیے حبشہ میں گئے تھے، نجاشی نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرتے تھے، کوئی انسانیت والا کام ہم میں نہیں تھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، اور ایک اللہ کا کلام ہمیں سنایا جس نے ہمارے دلوں کو موہ لیا، اس وجہ سے ہم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، اور یہ سارے شہر والے ہمارے دشمن ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ یہ لوگ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اس نے نجاشی نے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تب حضرت جعفر بن طیار تھے جنہوں نے وہاں نجاشی کے دربار میں تلاوت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو آیات ہیں وہ پڑھ کر سنائی۔ تو وہ نجاشی اپنے دربار تخت سے نیچے اترا، زمین سے ایک تنکا پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا جو تو نے بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر نہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں نہ کم رکھتے ہیں، یعنی جو بیان کیا تم نے سچ کیا کہا ہے۔ پھر ابو سفیان کو بڑے دربار میں اپنے پاس بلایا اور ان کے پیچھے
دو بندے اور متعین کر دیے اور ابو سفیان سے کہا کہ تو نے میری طرف دیکھنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا۔ پچھلے لوگوں کو کہہ دیا کہ جب یہ میرے کسی سوال کا غلط جواب دے تو تم نے سر سے اشارہ مجھے کر کے بتا دینا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سیکورٹی کے ساتھ اس ہرقل نے، نجاشی کا نام ہرقل تھا جو حبشہ کا بادشاہ تھا، ابو سفیان سے چند سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ نجاشی نے پوچھا کہ وہ جو شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ تمہیں کیا احکامات دیتا ہے، کیا کرنے کا کہتا ہے اور کن کاموں سے روکتا ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا کہ جب ہرقل نے مجھے پوچھا ماذا یأمرکم، تو وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، میں نے اسے بتایا کہ وہ حکم دیتا ہے نماز پڑھو، صدقہ کرو، پاک دامن رہو، وعدے پورے کرو، امانتوں میں خیانتی نہ کرو۔ جب یہ باتیں کیں تو نجاشی کہنے لگا ھذہ صفۃ النبی، اگر وہ نماز پڑھنے کا، صدقہ کرنے کا، پاک دامن رہنے کا، وعدے پورے کرنے کا اور امانتوں کو دیانت داری کے ساتھ واپس لوٹانے کا حکم دیتا ہے تو یہ صفت کسی عام بندے کی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے نبی کی ہی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ سچا ہے، اس کے ماننے والے سچے ہیں، تم شرارت کر رہے ہو، لہٰذا میں تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا، بلکہ انہیں آزادی دی کہ تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے جو سچا نبی ہے میرے ملک میں پوری آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اور جو نظریہ لے کر ابو سفیان اس دربار میں گئے تھے، اپنی چلاکیوں میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توفیق عطا فرمائی اور وہ بھی کفر شرک کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ اب ہمارے لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احترام اور ادب کرنا اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ تمام صحابہ کرام کا لازم اور ضروری ہے۔ اسلام سے پہلے ان سے جو غلطیاں ہوئیں وہ اسلام سے پہلے تھیں، اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام جرموں کو معاف کر دیتا ہے، وہ معافی میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ کلم وعدناہ الحسنی، ہم نے نبی کے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی صحابہ میں داخل ہو جائے گا وہ جنتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبوت کی یہ شان ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں اور وعدہ پورا کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم